اگر کوئی ہم تک رسائی کرنا چاہے، ہم تک پہنچنا چاہے، پہنچ سکتا ہے؟ ہاں، کس میں قوت ہے، کس میں طاقت ہے پوری کائنات میں کہ وہ باپ کا مقابلہ کر سکے؟ باپ پر غالب آ کے بھی آگے آ سکے؟ کوئی ہے ایسا پوری کائنات میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کہاں سمجھنا ہے. اور یہ ساری دنیا ہے، یہ جو ہے نا، یہ ساری دنیا ہے، یہ چاروں طرف سب لوگ ہیں، یہ دنیا پائی جاتی ہے، یہ ساری دنیا ہے. اور یہ باپ ہے، اور باپ میں یہ اسور ہے. اور میں، تو اگر کوئی کوشش بھی کرے نا ہم تک پہنچنے کی، نہیں پہنچ پاتا. پر ہمارا یہ بلیو ہونا چاہیے کہ میں رہا ہوں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں رہتا ہوں. اور یہ ایک جگہ پہ نہیں لکھا، یہ ایک جگہ پہ نہیں لکھا ہوا. یہ 1 ورس کی بات کروں. اگر آپ افسیوں کا خط پڑھتے ہیں، اس کی 7 ورس دیکھیں، دوسرے باب کی 7، 8، 9، 10، یہ سب وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور اس نے یسوع مسیح میں شامل کر کے ہمیں اس نے جلایا، اور آسمانی مقاموں پر یسوع مسیح میں ہمیں بٹھایا. آسمانی مقام، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جیسس میں، آسمانی مقاموں کے اوپر، آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہیں. وہاں پر بھی ہم یسوع مسیح میں. پھر یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ بہت سے وعدے کیے ہیں. کوئی چیز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی، میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ. تو فرض کریں کوئی ایول اسپرٹ ہے، کوئی ڈیول ہے، کچھ بھی ہے، معطل ہے، بڑے بڑے نام لے گا، تو ہم تک پہنچنا چاہتا ہے، تو خدا ہماری سیکھ پر ہے. آمین. آمین. بائبل میں لکھا خدا کیا ہے؟ ہماری سیکھ پر ہے. خدا ہماری ڈھال ہے. یہ سپر ہے. وہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری سپر ہوں، یہ ہماری سپر ہے، یہ ہے ہماری سپر. جب کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو باپ کھڑا ہو جاتا ہے سامنے. آپ اس کو جسمانی اعتبار میں دیکھ سکتے ہیں دنیا میں. اگر کسی کا بیٹا ہے یا کسی کی بیٹی ہے اور اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو باپ آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہوتا ہی ہے نہیں؟ کھڑا ہو جاتا ہے. والدین کھڑا ہو جاتے ہیں، ماں کھڑی ہو جاتی ہے. نقصان نہیں پہنچانے دیتے اپنے بچے کو. اور یہ جو باپ ہے، یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو کبھی نہیں جھوٹ بولتا، یہ تو سچ بولتا ہے. میں تیری سپر ہوں اور میں تیری ڈھال ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے میں تیرا مضبوط کلا ہوں. تیرے دائیں بائیں ہزاروں گر جائیں گے پر تیرے نزدیک کوئی نہیں آئے گا، تجھے کوئی نہیں چھو سکے. اس قدر ہم سیو کیے جا چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے جیسس، جس نے موت کو فتح کیا ہے، غلبہ پایا موت پر، شیطان پر، اس کے سر کو کچل دیا ہے، بدروہوں پر غالب ہے. ایوری تھنگ اس کے کنٹرول میں ہے. کیا اس جیسس پر کوئی غالب آ سکتا ہے جو سب پر غالب ہے؟ وہ خود غالب ہے ساری چیزوں کے اوپر. جیسس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کبھی بھی ہو سکتا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کرونا آ گیا تو کیا ہو جائے گا. کرونا آپ کو نہیں چھو سکتا، آپ جیسس میں سیو. آمین. کوئی وبا آپ کو نہیں چھو سکتی، آپ جیسس میں سیو. اب میں کبھی کبھی وہ پڑھتا ہوں، خروج کی کتاب بہت زبردست کتاب ہے نیو بلیورز کے لیے، اس کے ایمان کو بلڈ کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں ایک طرف اندھیرا ہے اور جہاں اس کے لوگ ہیں وہاں روشنی. ہاں، وہاں روشنی. خدا فرق بتا رہا ہے کہ یہ میرے ہیں، بتا رہا ہے فرق. وہاں اولے نہیں پڑ رہے، وہاں جمعے نہیں جا رہے، وہاں پھپھولے نہیں آ رہے،
वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ मेंढक नहीं जा रहे, कोई वबा नहीं जा रही, इलाका वही है, मुल्क वही है, वहीं पे सारे रहते हैं, लेकिन फर्क कर रहा है, वो सेव करता है हमें महफूज। तो जीसस जिसने शैतान के सर को कुचल दिया है, और कुचलने के ताल्लुक से देखिए, अगर एक बड़ी गाड़ी का टायर किसी के दिमाग से गुजर जाए, बड़ी गाड़ी का टायर किसी के दिमाग से गुजर जाए, तो क्या उसकी आंखें काम करेंगी? उसका दिमाग काम करेगा? उसके मुंह काम करेगा उसका? तो ये इसको हेड कहा गया, ये हेड है, ये सर जो है ये हेड है। और जीसस ने डेविल का सर कुचला, जहाँ ज़हन है, जहाँ हिकमत पाई जाती है, जहाँ आंखें लगी हुई हैं, जहाँ कान लगे हैं, मुंह भी यही है, कान भी यही है, ज़बान यही है, ज़हन यही है, और ये कुचल दिया उसका। वो हमारे बारे में सोच ही नहीं सकता, वो किसी और के बारे में सोच सकता है, वहाँ शायद उसका दिमाग चले, लेकिन हमारे बारे में नहीं चल सकता। हमारी तरफ से यीशु ने उसे कुचल दिया हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर हारा हुआ है। ना उसका हमारे बारे में कोई प्लान चल सकता है, क्योंकि उसका दिमाग हमारे बारे में काम नहीं करेगा, क्योंकि जीसस ने कुचल दिया है। ना हमें फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आंखें कुचली जा चुकी हैं सर के साथ। ना वो जो है हमारी आवाज़ को समझ सकता है, क्योंकि हमें खुदा ने बड़ी बरकतों के साथ अपनी हुजूरी में आने का फजल बख्शा हुआ है, और हम गैर ज़बानों के साथ खुदा की हुजूरी में जाते, वो हमें समझ नहीं सकता कि हम क्या कह रहे हैं। जो कुछ हम बोल रहे होते हैं वो नहीं जान सकता, उसका मुंह हमारे लिए नहीं खुल सकता, उसके कान जो हैं हमारे लिए एक्टिव नहीं हो सकते, वो हमारी तरफ बढ़ नहीं सकता, वो कुचला जा चुका है। हमें इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। जब मैं चल रहा हूँ तो मैं हिफाजत में चल रहा हूँ, मैं महफूज हूँ, और उसके फरिश्ते मेरे चारों तरफ। जब मैं वॉक करता हूँ तो जीसस एक्चुअली वॉक कर रहा होता है। आमीन। और पौलुस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, यानी उसने मुझे जिंदा किया। मैं डेड हो गया था पर जीसस ने मुझे पहन लिया, यही बाइबल में लिखा हुआ है। और इसका मतलब जब मैं चलता हूँ, एक्चुअली मैं नहीं चल रहा, जिसने मुझे पहना है वो मुझे चला रहा है। कौन है उसके सामने? कोई भी नहीं। एक्चुअली जब मैं चलता हूँ तो जीसस चल रहा है, मैं वॉक करता हूँ, जीसस वॉक करता है, मैं बोलता हूँ, जीसस बोलता है, क्योंकि मैं डेड हो गया हूँ तो वो उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। और वो मेरे अंदर है तो मैं बात कर सकता हूँ, वो मेरे अंदर है तो मैं देख सकता हूँ, वो मेरे अंदर है तो मैं सुन सकता हूँ, वो मेरे अंदर है तो मैं कोई काम कर सकता हूँ। तो जब मैं चलता हूँ तो जीसस चलता है। आमीन। तो कौन है जो मुकाबला करे? कोई नहीं है जो जीसस का सामना कर सके। हम जीसस के अंदर बैठे हुए हैं आराम से, सुकून के साथ। अगर ये बिलीव करेंगे, ईमान रखेंगे, यकीन करेंगे, भरोसा रखेंगे, हमें कोई नहीं छू सकता, हम तक भी पहुंच नहीं सकता। रसाई नहीं है हमारे हम तक पहुंचने की। किसी के पास कोई रसाई नहीं है, ना इवल स्पिरिट रसाई कर सकती है, ना डेविल, ना उसके प्रिंस, मोकिल, जादू, टूना, एफसून, कोई हम तक रसाई नहीं कर सकता। लेकिन हमने अपने आप को रखना यहीं पे। अगर यहाँ से हम निकालेंगे, दुनिया में आ जाएंगे, तो दुनिया पर राज है उसका, डेविल का। यहाँ पे नुकसान होता है। नुकसान हमारा हमेशा यहाँ होता है, जब हम यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाते हैं, देन हमारा नुकसान होता है। तब हमारे ऊपर उसका दबाव बढ़ जाएगा, उसके प्रिंस हमारे ऊपर जो हैं वो गालिब आ जाएंगे, इवल स्पिरिट गालिब आ जाएंगी, रूहें गालिब आ जाएंगी, बीमारियाँ आ जाएंगी, कमजोरियाँ आ जाएंगी, गुर्बत आ जाएगी, और बहुत सी चीज़ें। लेकिन अगर हम उस महफूज किले के अंदर मौजूद हैं, जो हमारा महकम कला है, हमारे छिपने की जगह है, जिसमें हम छिपे हुए हैं, हमें कोई नहीं छू सकता। ये होगा ईमान के साथ, ये होगा बिलीव के साथ, ये होगा यकीन के साथ कि मैं यीशु मसीह में हूँ और मुझे कोई नहीं छू सकता। और यही बात 23वें ज़बूर में ज़बरदस्त तरीके से लिखी हुई है, चाहे मौत की वादी में से मेरा गुजर हो।
اس کے احساس سے مجھے تسلی ہے، آمین۔ اور اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ ابھی پیچھے بھرا ہوا ہے، یہ تو سر پہ لگایا، پیالہ پھر بھی بھرا ہوا ہے، یعنی کہ جتنا بھی مجھے ضرورت ہو میرا پیالہ لبریز رہتا ہے، کمی نہیں ہوتی، میں لے سکتا ہوں، لگاتا رہوں گا، آمین، کمی نہیں ہو سکتی، آمین۔ تو یہ میرے ذہن میں تھا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ جب بھی واک کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، تو خداوند ہمیں محفوظ کرتا ہے، سیو رکھتا ہے، ہم خداوند میں چل پھر رہے ہیں، خداوند میں ہمارے وسیلہ سے لوگ بچ سکتے ہیں اگر ہم خداوند میں ہیں۔ ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ہمارے کام ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ہماری گفتگو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ہمارا دیکھنا فرق ہو جاتا ہے، ہمارا سننا چیزوں کو فرق ہو جاتا ہے، ہمارا پہناوا فرق ہو جاتا ہے، اور ہمارا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ کیا کریں، یسوع مسیح نے کہا اپنے باپ کی مانند بنو۔ کس کی مانند بنو؟ باپ تو پاک ہے، باپ کی مانند بنو۔ افسیوں کا خط اور اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے عزیز فرزندوں کی طرح کس کی مانند بنو؟ خداوند کی مانند، باپ کی مانند بنو، عزیز فرزندوں کی طرح۔ تو ہمیں خدا کی مانند بننا ہے، وہ پاک ہے تو ہمیں پاک رہنا ہے، پاک ہم خود نہیں ہو سکتے، اس کی پاکیزگی ہمارے اوپر ہے، تو تبھی ہم پاک رہیں گے، یعنی کہ ہمارا کنیکٹ جب خدا کے ساتھ رہے گا تو پاکیزگی ہمارے اندر آتی ہے، ہم خدا میں چلے پھریں گے اور ہمیں کوئی بھی چھو نہیں سکتا۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ ہمیں کام کرے آپ کے وسیلہ سے، آپ جہاں کہیں جائیں آپ فاتح اور غالب کہنا ہے، اور آپ راجہ ہیں اور آپ بادشاہ ہیں، آپ کاہن ہیں۔ اگر مکاشفہ کی کتاب اگر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس نے ہمیں کاہن بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی بنا دیا، آمین۔ تو وہ کاہن بھی ہیں آپ اور آپ بادشاہ بھی ہیں، تو آپ کے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے، آپ اس اختیار کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا۔ ہمارے اندر وہ ہے جو اس سے بڑا ہے جو دنیا میں، آمین۔